انفو ہب اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ملک صفدر حیات کے نیو کیس میں میں لے کے آئی ہوں جو کہانی، اس کا نام ہے نازک اندام۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک صفدر حیات صاحب نے کس طرح سے حل کیا۔ آستانے پر گئی تھی اور نہ ہی شاہ جی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ خواہ میری بیٹی کو پریشان کریں گے۔ لوٹے شاہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیواں، میں نے سنسناتے ہوئے الفاظ میں کہا۔ جو شخص بھی قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رگڑا جائے گا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی، ایک بات تو بتائیں تھانے دار صاحب، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میری بیٹی وقوع والی رات کو پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر گئی تھی؟ اس کا سوال نہایت ہی معقول تھا، لہٰذا میں نے جواب دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی اور کہا، پیر لوٹے شاہ کے خادم خاص اور مستقبل کے لوٹا نواز غفور عرف پوری نے۔ وہ یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری ایسی بات کیوں کرے گا؟ وہ تو شاہ جی کے بہت قریب تھا، اس سے بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرزانہ کا علاج ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں پوری سے جا کر پوچھوں گی۔ ضرور پوچھنا، لیکن پوری سے سوال و جواب کے لیے تمہیں میرے تھانے کی حوالات تک آنا ہوگا۔ جنات کو قبضے میں کرنے والا لوٹے شاہ کا چیلا اس وقت قانون کے قبضے میں ہے۔ آپ نے اسے کس جرم میں پکڑا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس پر ممکنہ قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ اس نے تفتیش کے دوران میں یہ انکشاف کیا ہے کہ چوتھی جمعرات کو مغرب کے بعد فرزانہ کی آخری حاضری تھی۔ فرزانہ کی موجودگی میں لوٹے شاہ نے جو فاتیل کو کسی خطرناک عمل کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ اگر پوری نے اس قسم کی بات کی ہے تو بہت غلط کیا ہے، جیوا نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں 3 نوچندی جمعرات تک خود فرزانہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر جا رہی ہوں۔ اگر انہوں نے چوتھی جمعرات کو بلایا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ فرزانہ اکیلی مجھے بتائے بغیر تو آستانے پر نہیں جا سکتی تھی۔ جیوا کی الجھن اور انکار کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر پوری نے چوتھی نوچندی جمعرات کے حوالے سے کسی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تو پھر ایسا ہوگا کہ لوٹے شاہ نے آخری حاضری کے بارے میں فرزانہ کی ماں کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس سلسلے میں بات فرزانہ اور لوٹے شاہ کے درمیان رہی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو وہ یقیناً وقوع کی رات آستانے پر کوئی بڑا اور برا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ میں لوٹے شاہ جیسے ڈبہ پیروں اور نقلی عاملوں سے بخوبی واقف تھا۔ ایسے 1-2 ناسوروں کی میں بڑے شافی طریقے سے سرکوبی بھی کر چکا تھا۔ میں نے کوریت جاری رکھتے ہوئے جیوا سے پوچھا، تم 3 نوچندی جمعرات تک فرزانہ کے ساتھ آستانے پر جاتی رہی ہو، مجھے بتاؤ، لوٹے شاہ تمہاری بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کس قسم کا عمل کرتا تھا؟ مجھے وہ عمل دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل تمہارے سامنے بھی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ شاہ جی کا حکم تھا میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر پہنچا دوں، جیوا نے بتایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ خاص حجرے میں لے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جو فاتیل کو اگر کسی کی موجودگی میں کیلا گیا تو وہ آس پاس نظر آنے والے لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوٹے شاہ کی عیاریاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ میں نے جیوا سے پوچھا، تم اس عمل کے دوران میں یقیناً آستانے کے حال نما کمرے میں بیٹھی رہتی ہوگی جہاں وہ دن بھر اپنے پاس آنے والوں سے ملاقات کرتا تھا؟ مجھے آستانے پر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی کے حکم کے مطابق میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر چھوڑ کر گھر واپس آ جاتی تھی اور مغرب کے بعد اسے لینے کے لیے جاتی تھی۔ عصر سے مغرب تک وہ شاہ جی کے ساتھ ان کے حجرے میں رہتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں لوٹے شاہ کے عمل سے تمہاری بیٹی صحت یاب ہو رہی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پہلے عمل ہی سے نمایاں فرق نظر آنے لگا تھا، پھر دوسری نوچندی جمعرات کو وہ مزید بہتر ہو گئی اور تیسری نوچندی جمعرات کو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس روز جب مغرب کے بعد میں اسے لینے گئی تو شاہ جی نے کہا، ہم نے تمہاری بیٹی کا جن اتار دیا ہے اور اسے ضروری ہدایات بھی دی ہیں۔ اگر یہ ہمارے مشوروں پر عمل کرتی رہی تو یہ خبیث جن اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ویسے آئندہ نوچندی جمعرات کو ہم جو فاتیل کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بچ سکے گی بانسری۔ لوٹے شاہ کے داؤ پیچ مجھ پر عیاں ہونے لگے۔ میں نے جیوا سے پوچھا، لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کو کس قسم کی ہدایات دی تھی؟ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا، وہ بے چارگی سے بولی، ظاہر کچھ پڑھنے ہی کو بتایا ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اس روز کے بعد سے وہ زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ شاہ جی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے بخوبی اندازہ لگایا کہ جیوا چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر بھوری کا بیان درست تھا تو پھر اس معمے پر فرزانہ ہی روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں فرزانہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور جیوا سے اس کی بیماری کی بابت سوالات کرنے لگا تاکہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کوئی مناسب سرا ہاتھ آ سکے۔ جیوا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم نے فرزانہ کے علاج کی جو کہانی سنائی ہے، اسے تو لگتا ہے لوٹے شاہ کوئی بہت ہی اونچی چیز تھا، ورنہ جنات سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہیں، وہ بہت کرنی والے تھے۔ جیوا مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو آخر بیماری کیا تھی؟ فرزانہ پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو میں نے پوری کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے جیوا کے گھسنے کا عمل جاری رکھا۔
میں نے تو سن رکھا ہے کہ یہ جن جب کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بات میں بگار لگانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اضافہ کیا، اللہ بخشے میں نے اپنی دادی کا قصہ سن رکھا ہے، ان پر ایک دیو عاشق تھا، شاید اس کا نام کاشو تھا۔ کاشو دادی جان کے بہت مزے کراتا تھا، انہیں کھانے پینے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کاشو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر ہمارے گھر لاتا رہتا تھا۔ ہمارا گھر مختلف قسم کی مٹھائیوں اور پھلوں سے بھرا رہتا۔ ابا جان بتاتے ہیں ان تحائف میں بعض تو ایسے ہوتے جو کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، ایسی لذیذ مٹھائیاں اور پھل پہلے کسی نے دیکھے تھے اور نہ ہی چکھے تھے۔ کوئی نہیں، جیواں ہاتھ نچاتے ہوئے بیزاری سے بولی، جو فاتیل تو میری بچی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ آپ کی دادی پر عاشق ہونے والا دیو کوئی شیف النفس ہوگا، یہ جو فاتیل تو حبیسوں کا سردار تھا۔ میں نے پوچھا، جو فاتیل تمہاری بیٹی فرزانہ کو کس طرح تنگ کرتا تھا؟ وہ جب فرزانہ کے پاس آتا تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا، اس نے بتایا۔ اسے اپنا کچھ ہوش نہ رہتا، گردن اکڑ جاتی، ہاتھوں اور پاؤں کی حالت بھی بگڑ جاتی، گردن مڑ جاتی اور منہ سے جھاگ جاری ہو جاتے۔ یہ ساری علامتیں مرغی کے مرض کی تھی۔ جیوا نے مزید بتایا، اس کیفیت میں فرزانہ بہت جنونی ہو جاتی، چیزوں کو اٹھا کر پھینکتی اور جو بھی اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش کرتا وہ اسے بے درے کوٹ کر رکھ دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نوچنے کھسوٹنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب یہ کیس ہسٹریا کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اسکیزوفرینیا کے مریض بھی کچھ اسی قسم کا رویہ پیش کرتے ہیں۔ جیوا کی بات جاری تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے میری بھابھی کو جھنجھوڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئی، حالانکہ اس سے بڑا چاؤ تھا، وہ اپنے بیٹے طفیل کی شادی فرزانہ سے کرے گی۔ فرزانہ کے دوروں نے طفیل کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ اس نے اسے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایسی آسیب زدہ لڑکی سے بھلا کون شادی کی ہمت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی حبیس جن کی محبوبہ سے؟ جیوا نے ایک جھجری لی اور خاموش ہو گئی۔ فرزانہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے رواداری میں بہت اہم باتیں اگل دی تھیں۔ میں بڑی سنجیدگی سے جیوا کی بھابھی اور اس کے بیٹے طفیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوالات چکر آ رہے تھے اور میں فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، چنانچہ میں دوبارہ جیوا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرزانہ کے اس دورے کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے ایسے موقع کے لیے ایک خاص قسم کا شربت دے رکھا تھا، جیوا نے بتایا۔ ہم کسی طرح کوشش کر کے وہ شربت تھوڑا سا اس کے حلق میں انڈیل دیتے، تھوڑی دیر بعد وہ شانت ہو جاتی۔ یہ دورہ سے کتنے عرصے بعد پڑتا تھا؟ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ، اس نے بتایا۔ شاہ صاحب کے علاج سے فائدہ ہونے لگا اور یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے 1 ماہ تک پہنچ گیا۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد فرزانہ کو دورہ نہیں پڑا۔ شاہ جی نے کہا تھا، اب یہ لڑکی خبیث جن کے اثرات سے پاک ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ صبح ہونے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ سکو گی کہ جو فاتیل چلا گیا، تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا تم نے دوسری صبح وہ ثبوت دیکھا تھا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جن تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پھر وہ کس قسم کا ثبوت تھا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، شاہ جی نے جو فاتیل کے جانے کی ایک مخصوص نشانی بتائی تھی۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد جمعے کی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے صحن میں شاہ صاحب کی بتائی ہوئی نشانی موجود تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ میں نے سادہ لو عورت کی عقل پر صفِ ماتم بچھاتے ہوئے پوچھا۔ جو فاتیل کے قدموں کے نشان، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ صحن میں ہمارے کمرے سے لے کر بیرونی دروازے تک بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جو یقینی طور پر کسی جن کے پاؤں ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے سن رکھا ہے اور شاہ جی نے بھی بتایا تھا، جن کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے، صرف ایک لنگوٹ میں رہتے ہیں تاکہ ستر پوشی ہوتی رہے، اور اپنے جسم پر پہلوانوں کی طرح ہر وقت تیل مل کر رکھتے ہیں۔ جو فاتیل کے قدموں کے نشان بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بہت چکنے نشان تھے۔ اس احمقانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کی مانت تھا۔ لوٹے شاہ جیوا جیسی سادہ عورت کو الو بنانے کے لیے پوری سے کام لے سکتا تھا۔ اس احمقانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کے مانت تھا۔ لوٹے شاہ جیوا جیسی سادہ عورت کو الو بنانے کے لیے پوری سے کام لے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر تیل یا گھی مل کر جیوا کے گھر کے صحن میں سے گزر جاتا تو لوٹے شاہ کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب میں اس کھیل کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جیوا کے گھر سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام ASI زما خان چیچا وطنی سے واپس آ گیا اور اس نے مجھے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا۔ بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ پوری نے اپنے مرشد بھی لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ مذکورہ شب اول و آخر وہ چیچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر موجود رہا تھا۔ کرم دین اس کی گھر والی شائستہ نے شادہ کے جن شجائل اور پوری کے عملیات کی تصدیق بھی کی تھی، تاہم مجھے اس قسم کے ناٹکی اور فضول قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔
اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ASI چیچا وطنی سے کیا رپورٹ لایا ہے، اسی وجہ سے وہ خاصا باعتماد اور مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نے پیر لوٹے شاہ کے قتل کے سلسلے میں اسے کوئی بات نہیں کی اور اختراعی جن جو فاتیل کے بارے میں سوال کیا۔ واضح رہے کہ جو فاتیل اور شجائل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں، اس لیے میں انہیں منوعن بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت اور فراڈ لوگوں کے کارنامے کھل کر سامنے آ سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جناتی قصوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ پوری، میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامر پیر لوٹے شاہ کو مخاطب کیا۔ لوٹے شاہ کے جو فاتیلی کھیل میں تم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ شاید آپ کا اشارہ قدموں کے ان نشانات کی طرف ہے جو فاتیل نے جیوا کے صحن میں ڈالے تھے۔ شاید یا غالباً نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لوٹے شاہ کے جناتی ڈرامے کا آخری سین تمہارے کردار کا رہن منت ہے۔ وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد اس کی گویائی کے بند کھل گئے۔ دراصل جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا قاتل کی حیثیت سے اس پر شک کیا جاتا رہا ہے، وہ خاصا پر اعتماد نظر آنے لگا تھا، اس لیے اس نے خاطر مدارت کروانے کے بجائے سچ اگلنے کو ترجیح دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ لوٹے شاہ المعروف شاہ جنات کی ماں پر اسی نے جو فاتیل کے قدموں والا ڈرامہ رچایا تھا۔ سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے اپنے لحافوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ فرزانہ اس کی ماں جیوا بھی گھر سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ آدھی رات کے بعد پھوری نے اپنے پاؤں پر گھی کی اچھی خاصی مقدار مل کر اداکاری دکھائی۔ گھر کے کچے سین میں اس کے جناتی پاؤں کے چکنے نشانات ثبت ہو گئے، جنہیں بعد ازاں جیوا اور فرزانہ نے جو فاتیل نامی جن کے قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا۔ وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیشن گوئی کو منوعن درست تسلیم کر لیا۔ میں نے پوری کو دوبارہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ قاتل کی حیثیت سے اس کا نام اگرچہ معدوم ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابھی اسے بہت سا حساب کرنا باقی تھا۔ آئندہ روز میں ازما ہاں کو لے کر پھر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم جیوا کے گاؤں پہنچے۔ ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک 34 سے لوٹی ہے یا نہیں۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ چک 34 کا رخ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھانک لینا ضروری تھا۔ جیوا کے گھر سے پتہ چلا فرزانہ ہنوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی۔ ہم اس گاؤں سے نکل کر چک 34 کی جانب بڑھ گئے۔ ASI نے ایک صحت مند اور چاقو چوبند گھوڑے والے تانگے کا بندوبست کر لیا تھا، جس کا کوچوان بھی خاصا تندرست اور زندہ دل تھا۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے چودھری فیروز دین گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 خدمتگار نما مصاحب بھی تھے۔ آمنا سامنا ہونے پر ہماری الیک سلیک ہوئی۔ رسمی باتوں کے بعد چودھری نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ شاہ جی کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر میں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا ہوتا تو یقیناً آپ بے خبر نہ ہوتے، میں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ وہ میری اس چوٹ کو ہندہ پیشانی سے سہ گیا اور گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شاہ جی کو جو فاتیل نے قتل کیا ہے، آپ اسے تو گرفتار نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں آپ کسی بے گناہ کو بلی چڑھا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی کارروائی تو ڈالنا ہے نا۔ چودھری کے اس طنز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ دیکھ لینا، میں بہت جلد لوٹے شاہ کے قاتل کو منظر عام پر لے آؤں گا۔ اس سلسلے میں کامیابی کے بہت قریب ہوں۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کے کان یہ خوشخبری سنیں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے شاہ جی کے خادم پھوری کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ خدا کا خوف کریں تھانے دار صاحب۔ اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں اپنا نفع نقصان بخوبی سمجھتا ہوں چودھری جی، میں نے بھی جواباً اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھوری کتنا بابرکت اور پہنچا ہوا ہے یہ راز بھی کھل چکا ہے۔ میں نے اسے خواہ بند نہیں کر رکھا۔ وہ کیا، لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میں ایسے درجن بھر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے سکتا ہوں، اور وہ بھی بلا تحسیس اعلیٰ و ادنیٰ۔ اس پکڑ دھکڑ میں کمی کمین اور جاگیردار میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی۔ چودھری فیروز دین معاندانہ نظروں سے مجھے گور کر رہ گیا۔ میں نے کوچوان کو تانگا آگے بڑھانے کا حکم دیا اور ہم چودھری کو وہیں چھوڑ کر چک 34 کی طرف روانہ ہو گئے۔ چودھری فیروز دین کے ساتھ میں نے خاصی ترش اور تلخ مکالمت کر ڈالی تھی، اور مجھے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ میری ان باتوں پر کیا اثر کرے گا۔ فرض کی ادائیگی سب سے اہم اور مقدم تھی، باقی باتیں فروئی حیثیت کی حامل تھیں۔ غفار علی زمیندار کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ چک 34 کا ایک معروف شخص تھا۔ غفار سے رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے فرزانہ کو طلب کر لیا۔ غفار علی ہماری آمد سے خاصا الجھ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے
قانون کی مخالفت اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے تعاون پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہاں ہماری آمد کا مقصد کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے لیے حاصل تشویش میں مبتلا تھا، تاہم اس نے میری ہدایت کے مطابق فرزانہ کو انٹرویو کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ فرزانہ کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور جوانی سے بھرپور لڑکی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے درجنوں سوالات کیے، جن میں جوفاتیل، چوتھی نوچندی جمعرات، مغرب کے بعد آستانے پر جانا، جوفاتیل کے قدموں کے نشانات اور پیر لوٹے شاہ کا قتل سب کچھ شامل تھا۔ وہ بہت دائیں بائیں کرتی رہی، تاہم میری تھانے دارانہ تفتیش کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ جب میں نے اسے دروگوئی کے سنگین ترین نتائج کی دھمکی دی تو وہ تعاون کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں نے جائے وقوع اور اعلیٰ قتل پر سے فنگر پرنٹ حاصل کر لیے ہیں، اب میں اس کی انگلیوں کے نشانات لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئی اور اس نے چوتھی نوچندی جمعرات کو لوٹے شاہ کے آستانے پر جانے کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ پیر لوٹے شاہ کو فرزانہ ہی نے قتل کیا تھا۔ اقرار جرم کے بعد فرزانہ نے روحانسی الفاظ میں مجھے جو ستم گر ردات سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے اور سننے والے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ایک داستان عبرت ہے اور سبق آموز کہانی جو لوٹے شاہ جیسے معاشرتی ناسوروں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ جیواں اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے طفیل سے کرنا چاہتی تھی، مگر طفیل اپنے کرتوتوں کے طفیل فرزانہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اپنے چچا کے بیٹے ایوب کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے خلاف کمزور سا احتجاج بھی کیا، مگر بات نہ بن سکی۔ مایوسی اور دل شکستگی اسے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ اس نے سن رکھا تھا لوٹے شاہ بہت پہنچا ہوا عمل کامل ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اکیلی ہی شاہ جنات کے پاس گئی۔ لوٹے شاہ نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے عمل سے تمہاری بگڑی بن جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ فرزانہ نے لوٹے شاہ کی بات ماننے کا وعدہ کیا اور پوچھا کہ اس عمل سے وہ اپنے من کی مراد پا لے گی نا؟ لوٹے شاہ نے اسے یقین دلایا کہ طفیل اسے شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ طفیل کی ماں خود بخود یہ رشتہ توڑ دے گی، بعد میں ایوب سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد لوٹے شاہ نے فرزانہ پر واضح کر دیا کہ اسے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے فرزانہ کو ایک ناٹک کرنے کی ہدایات دیں۔ پہلے ایکٹ کے طور پر اس نے لوٹے شاہ کی ہدایت کے مطابق گھر میں ہنگامہ کر دیا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ گاؤں میں ایک ہی سیانہ تھا۔ جیوا نے لوٹے شاہ سے رابطہ کیا اور قبلہ شاہ صاحب نے حساب کتاب جوڑ کر اعلان فرما دیا کہ لڑکی پر ایک حفیظ جن عاشق ہو گیا ہے۔ پھر لوٹے شاہ علاج کے نام پر فرزانہ کو ایک نشاور محلول پلانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلول اور دورے کے ناٹک کی عادی ہوتی گئی۔ اسی جنونی کیفیت کے دوران میں فرزانہ نے طفیل کی ماں کو بھی دھکا دے کر دیوار سے ٹکرا دیا، تو جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس کے رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ فرزانہ خوش تھی کہ لوٹے شاہ کے عمل نے اس کا کام بنا دیا، لیکن اس مرحلے پر لوٹے شاہ نے ایک چال چلی اور فرزانہ سے کہا کہ اس دوران میں جو فاتیل نامی ایک جن واقعی اس پر فریفتہ ہو چکا ہے، اور اگر اب اس نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ حبیس جن اس کے ہونے والے شوہر کو ختم کر دے گا۔ فرزانہ نشاور محلول پی پی کر اور دیوانگی کا ناٹک کر کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر وہ لوٹے شاہ کو ایک طاقتور عامل کامل بھی تسلیم کر چکی تھی، اس لیے اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں لوٹے شاہ سے پوچھا، اب اس جن سے کس طرح نجات ملے گی؟ ہم دلائیں گے تمہیں نجات۔ لوٹے شاہ نے پورے یقین سے کہا اور بتایا کہ اس کے لیے فرزانہ کو 4 نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کے آستانے پر آنا ہوگا، لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی بھی شخص کو کچھ نہیں بتائے گی۔ لوٹے شاہ بھی جیوا سے 3 ہی جمعرات کا ذکر کرے گا۔ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ چوتھی جمعرات کو کیا ہوگا؟ لوٹے شاہ نے گمبھیر انداز میں بتایا، پہلی 3 نوچندی جمعرات کو ہم ایک مخصوص عمل سے تمہارا جن اتاریں گے، اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ خدشہ موجود رہے گا کہ جو فاتیل تم پر دوبارہ سوار ہو جائے۔ تم ہو ہی اتنی حسین اور بھرپور کہ کوئی بھی جن و بشر تم پر فریفتہ ہو سکتا ہے۔ یقین مانو فرزانہ، ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی پرکشش اور جاذب نظر لڑکی نہیں دیکھی، حالانکہ ہم نے جنت کی حوروں کی نظارہ کشی بھی کی ہے، مگر تمہاری بات ہی کچھ دوسری ہے۔ تمہارے اندر قدرت نے حسن و جوانی کوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے۔ یہ کمبخت جو فاتیل تم پر ایسے ہی تو عاشق نہیں ہو گیا؟ فرزانہ اس جن اور لوٹے شاہ کی باتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے لوٹے شاہ سے کہا جیسے بھی ہو وہ اسے جو فاتیل سے مکمل چھٹکارا دلا دے۔ لوٹے شاہ نے اپنی مکاری کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فرزانہ کو تسلی دی اور کہا کہ چوتھی نوچندی جمعرات کو وہ جو فاتیل کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو فاتیل کو حصار کے اندر بلانے کے لیے فرزانہ کا چارہ ہی مؤثر ہوگا۔ اس عمل کے دوران میں فرزانہ کو لوٹے شاہ کے پاس رہنا ہوگا۔ فرزانہ لوٹے شاہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوگی۔ 3 نوچندی جمعرات تک اسے اپنی ماں کے ساتھ آستانے پر آنا جانا تھا اور چوتھی جمعرات کو کسی کے علم میں لائے بغیر چپ چپاتے وہاں پہنچنا تھا۔
لوٹے شاہ نے اسے یہ کہہ کر مزید ڈرا دیا کہ اگر اس نے اس راز میں کسی کو شریک کیا تو جفاتیل اس کے ساتھ ساتھ اس کے شریک راز کو بھی ختم کر دے گا۔ پہلی 2 نوچندی جمعرات تک عام سا عمل ہوتا رہا، مگر تیسری جمعرات کو فرزانہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے بعد ازاں وہ ان کے بارے میں سوچ کر بکھر گئی۔ اس روز لوٹے شاہ نے عمل سے پہلے اسے اچھی خاصی مقدار میں نشاور محلول پلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہوگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فرش پر کھینچے ہوئے حصار میں خود کو برہنہ پڑے ہوئے پایا۔ اس کے نزدیک ہی لوٹے شاہ اپنی مسند پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد فرزانہ کو یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ دوران غفلت میں وہ اپنی کون سی متاع عزیز لٹا بیٹھی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جب لوٹے شاہ سے استفسار کیا تو اس نے مختلف دقیق اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لوٹے شاہ کا کوئی دوش نہیں، یہ سب کچھ ضروری تھا، اس کے بغیر جفاتیل کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ آستانے سے گھر واپس تو آ گئی، لیکن ساری رات وہ اس شرمناک واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس وقت فرزانہ کا ذہن ہر قسم کے عصبی اثرات سے آزاد تھا۔ شاید اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ لٹانے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہونٹوں کو سی لیا۔ اپنی ماں سمیت کسی بھی شخص کو اس نے سانحے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اس لیے نہیں کہ لوٹے شاہ نے اسے ایسی ہدایات دے رکھی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت شیطان صفت شخص سے انتقام لینا چاہتی تھی، بھیانک اور خاموش انتقام جس کی صدا کسی انسان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے اور یہ دنیا آئندہ کے لیے لوٹے شاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اس نے نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ آئندہ نوچندی جمعرات کا انتظار کیا اور خاموشی کے ساتھ لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ لوٹے شاہ نے اس رات عمل شروع کرنے سے پہلے نشاور محلول کی اچھی خاصی مقدار اپنے معدے میں بھی انڈیلی۔ شاید وہ بھی ترنگ میں آ کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرزانہ کی طرف سے کامل اطمینان کر چکا تھا۔ گزشتہ نوچندی جمعرات والے واقعے کے بعد بھی اگر وہ اس کے بلانے پر تن تنہا اس کی ہلبت گاہ تک چلی آئی تھی تو لوٹے شاہ کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فرزانہ کو اس کھیل پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر فرزانہ تو اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ جفاتیل کو کیلنے والی کہانی سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ لوٹے شاہ کئی افراد کو بتا چکا تھا کہ اس عمل میں ناکامی کے بعد جن اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ جن کو کیلنے کا عمل شروع ہوا تو فرزانہ لوٹے شاہ پر قابو حاصل کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی ابتدائی فرمائشوں کو مانتی چلی گئی۔ انہی فرمائشوں میں بے لباس ہونا بھی شامل تھا۔ لوٹے شاہ اپنی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ پونک میں بہت زیادہ نشہ چڑھا گیا۔ اس سلسلے میں فرزانہ نے بھی اس کی مدد کی، البتہ خود اس نے ایک بوند بھی حلق سے نہ اتاری، اور جب اس نے دیکھا کہ لوٹے شاہ اعصابی و مدافعتی طور پر خاصا کمزور ہو چکا ہے تو اس نے اچانک اس پر قابو پا کر حصار کے کنارے پر پڑا ہوا خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس عمل کے لیے اسے جس جواں مردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا، اس کی تحریک کے لیے جذبہ نفرت ہی کافی تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں پورا 1 مہینہ جل کر کندن بن چکی تھی، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپنے جرم کے اعتراف کے بعد فرزانہ نے دونوں کلائیاں میری جانب بڑھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو لوٹے شاہ کے ناپاک خون سے ٹھنڈا کر لیا۔ اب آپ اپنا فرض پورا کر لیں، میں گرفتاری کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ میں یک ٹک اس کی گوری چٹی باہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ نسوانی بازو تھے جنہوں نے کسی مرد کی مردانگی سے زیادہ بڑا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بعض نازک معاملات میں یہ نازک اندام جن سے فولاد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ محبت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ نفرت کا ہوتا ہے، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا پڑتا۔ انتقام کی آگ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ عورت کو اگر اپنی ضد کی قوت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اینٹ پر کھڑی ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں فرزانہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ میں اس کے جرم کو بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک معاشری ناصور کو تلف کر کے اگرچہ بہتوں کا انتقام لے لیا تھا، تاہم اس سے اس کی مجرمانہ حیثیت میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کے لیے ایک سزا کا تعین کیا، لیکن اپنے فیصلے سے میں آپ کو آگاہ نہیں کروں گا۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے میرے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی اس رائے کا اظہار کریں، اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔